اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین کرام، نزہۃ النظر کے کچھ دروس جن کو ہم مراجعہ کر رہے ہیں علوم حدیث کے حوالے سے، اور آج جس موضوع کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح کے اعتبار سے ہے۔ جو اقسام مقبول ہیں ان میں سے پہلی اور اعلیٰ قسم جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح لذاتہ، اور اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی میں ان کتابوں کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور جن کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ اعلیٰ ہے، اور وہ دو کتابیں ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہیں۔ تو اسی میں گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ دروس میں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ کیجئے شروع، ایک ساتھی کوئی ہمارے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ دیکھیے، ایک کتاب بھی شو نہیں کر رہے ہیں ابھی سعید صاحب، کتاب سامنے رکھیے۔ میں پڑھتا ہوں جو کتاب میرے سامنے ابھی نسخہ میرے پاس موجود ہے اسی سے۔ تو یہاں تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی التفاضل بین الصحیحین، صحیح بخاری اور مسلم کے درمیان جو کلام آیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، یہاں تک وہ بات ہو رہی تھی۔ اور آپ نے جیسا کہ دیکھا تھا اس حوالے سے جو اختلاف ہے وہ ایک تو وہ قول تھا جو ابھی ابو علی النیسابوری کا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ صحیح مسلم کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز جو بعض اہل مغاربہ کے حوالے سے آیا ہے، انہوں نے صحیح مسلم کو جو فوقیت دی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ دیا تھا، جان لیا تھا وہ کس اعتبار سے ہے، وہ کس اعتبار سے ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو موضوع گفتگو ہے، جو بحث کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اور پھر صحت کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ صحیح بخاری مقدم ہے، صحیح بخاری مقدم ہے۔ اور جو اس سے پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا تھا ان دونوں کے حوالے سے کہ جو احادیث ہیں امام بخاری کے، یا پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی شرح کے اندر نزہۃ النظر کے اندر کہا تھا اس حوالے سے کہ جو روات جن پر کلام ہوا ہے وہ صحیح مسلم کے عدد میں زیادہ ہیں صحیح بخاری سے، اور وہ احادیث جن پر انتقاد کیا گیا ہے، نقد کیا گیا ہے، ان کی تعداد بھی صحیح بخاری سے زیادہ ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو روات صحیح بخاری اور مسلم کے ہیں جن کے بارے میں جو کلام ہوا ہے وہ کلام غیر مؤثر ہے، کلام تو کیا گیا ہے، وہ کلام غیر مؤثر ہے۔ اور پھر علماء کرام نے، محدثین نے ان تمام تر اقوال کا یا وہ جو کلام کیا گیا ہے اس کا جواب
دے دیا ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جب ان کتابوں کا مراجعہ کیا جاتا ہے وہاں پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث جن پر نقد کیا گیا ہے جو صحیحین کے اندر ہیں، تو ان کا بھی جواب جو ہے دیا گیا ہے، اور جو نقد ہے ان کا وہ بھی غیر مؤثر کی طرح ہو چکا ہے۔ کلام جس کا کوئی فائدہ نہیں کلام ہوا ہے، اگرچہ اہل علم نے کیا ہے، اس پر جواب آیا ہے۔ اور دیکھیے میں پچھلے درس کے اندر یہ کہہ چکا تھا آپ سے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جن روات سے احادیث لی ہیں، ان روات کی تعداد جو ہے تقریباً 480 روات ہیں، 480 روات ہیں صحیح بخاری کے اندر جو راویوں کی تعداد ہے، اور ان میں سے جن پر جو کلام کیا گیا ہے، جو کلام غیر مؤثر ہے، وہ 80 ہیں۔ اس کے برعکس امام مسلم رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر جن روات کو لایا ہے ان کی کل تعداد 620 ہے، جن میں سے 160 پر کلام ہوا ہے، یعنی تعداد جو ہے وہ صحیح مسلم کی اگرچہ روات کی بھی زیادہ ہے لیکن کلام ہونے والوں کی ڈبل ہے، کلام ہونے والوں کی ڈبل تعداد ہے۔ یہاں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صحیح بخاری میں جو روات ہیں ان پر کم کلام ہوا بنسبت صحیح مسلم کے اندر جو روات ہیں، اگرچہ وہ غیر مؤثر کلام ہے، ساتھ ساتھ یہ بات آپ یاد رکھیں گے۔ اور جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر احادیث جن پر نقد ہوا ہے وہ پہلے بھی میں ایک بار بیان کر چکا ہوں، وہ 210 احادیث ہیں۔ اس میں سے متفق علیہ جو دونوں کتابوں میں حدیثیں ہیں جن پر کچھ کلام ہوا ہے وہ 32 ہیں، اور ان میں سے 78 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری کے اندر ہیں، اور 110 ہیں مسلم کے اندر۔ 110 یعنی 78 اور 110 کتنا فرق ہے دونوں کے بیچ، تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت مسلم کے۔ اور پھر آخری کلام ہم نے پڑھا تھا اسی حوالے سے جو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا کلام تھا اس صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو جو امام مسلم ہیں لما راح مسلم ولا جاء، نہ ہی امام مسلم ظاہر ہوتے لوگوں کے سامنے اور نہ ہی اس طریقے سے آتے، جس طریقے سے ان کی جو دنیا کے اندر مقام ہوا، منزلت ہوئی۔ یہ اگرچہ اس کلام جو کے اندر جو ہے تھوڑا سا اگر کہیں گے تھوڑا زیادتی بھی ہو چکی ہے، امام مسلم بھی جو ہے اس فن کے بہت سارے ماہر تھے، لیکن امام مسلم خود ان کے شاگرد تھے، کس کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے، اور اس کے حوالے سے اور بھی اقوال ہیں۔ لیکن اب جیسے کہ روات کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں بھی بات ہوگی آپ کے سامنے، اب مسئلہ واضح ہو گیا۔ پھر یہاں سے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ومن ثم، اسی وجہ سے ای من هذه الحیثیہ، اس اعتبار سے جو ہم نے پیچھے وجوہات بیان کی، جو وجوہات ہم نے بیان کی، وہی ارجحیت شرط البخاری علی غیرہ، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کی جو شرطیں ہیں وہ ارجح ہیں، زیادہ راجح ہیں، علی غیرہ، دوسروں کے علاوہ۔ جو دوسری کتابیں ہیں ان پر امام بخاری کے جو شرطیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقدم کی جاتی ہے۔ قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب المصنفۃ فی الحدیث، امام بخاری کی صحیح بخاری کو مقدم کیا جاتا ہے۔ بقیہ جو اس فن کے اندر، اس علم حدیث کے اندر جو تصانیف لکھی گئی اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ جو امام بخاری کی جو شرط صحیح کی جو شرطیں ہیں وہ زیادہ قوی تھی، مضبوط تھی، جن کو عملاتے ہوئے امام بخاری نے صحیح بخاری کو تشکیل دیا۔ ورنہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا اس سے پہلے کہ اور بھی ائمہ آئے، ابن حبان آئے، ابن خزیمہ آئے، انہوں نے بھی صحیح نام رکھا، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، انہوں نے بھی شرطیں لگائی۔ لیکن جو شرطیں انہوں نے رکھی تھی کتابوں کو تصنیف کرنے میں، کہیں نہ کہیں جگہوں پر ان سے کوتاہی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو وہ مقام نہیں مل پایا۔ امام بخاری اور مسلم نے ایسا نہیں کیا، ان کی کتابوں کو مراجعہ یا ان کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے شرطوں پر کس طریقے سے عمل کیا ہے جو صحیح کی شرطیں موجود علماء کے اندر ہیں یا جمہور محدثین کی تھی۔ ثم صحیح مسلم، صحیح ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری کے بعد جو دوسرا مقام آتا ہے وہ صحیح مسلم کا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ، مسلم بن حجاج، لمشار
مشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا. یہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی جو ہے امام جو مسلم ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اس بنیاد پر امام بخاری کے ساتھ جس پر علماء کا اتفاق ہے، ان دونوں کی کتابوں کو جو ہے قبولیت کا جو شرف ہوا ہے. امام بخاری کے ساتھ ساتھ امام مسلم کی صحیح مسلم کو بھی قبولیت کا شرف علماء کے پاس ملا ہے جس پر اتفاق ہے. ایضاً سوا ما علل، سوائے ان چند احادیث کے جن پر نقد کیا گیا ہے. ثم، پھر اس کے بعد، یعنی یہ درجات بیان کر رہے ہیں، کتابوں کے درجات بیان کر رہے ہیں، اور کتابوں کے درجات لگتے ہیں احادیث کی شرطوں کے اعتبار سے، صحیح احادیث کی شرطوں کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد ثم يقدم على الارجحية من حيث الاصحية ما وافقهم شرطهما. پھر کہتے ہیں تیسری وہ آتی ہے جس میں جو راجح قرار دیا جائے گا، مقدم اس کو کیا جائے گا جس میں ان دونوں کی شرطوں کے ساتھ، امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرطیں، دونوں کی شرطیں تھیں، ان کے ساتھ جو موافقت کرے گا اس کا مقام ہوگا تیسرا. لأن المراد به رواتهما مع باقی شروط الصحیح، کیونکہ جو مراد یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو روات ہیں ان کے ساتھ باقی جو صحیح کی شروط ہیں، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. کہتا ہے کیونکہ ان جو دو صحیح کتابوں کے جو روات ہیں ان کو اتفاق سے جو ہے اس پر اتفاق حاصل ہوا ہے، ان کے عدالت پر، ان دونوں کے عدالت پر اتفاق ہوا ہے بطریق اللزوم، جو لازم بنتا ہے. ان کے اوصاف تھے، ان کے اوصاف کی وجہ سے ان روات پر اتفاق جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ ان کے جو اوصاف تھے روات کے، عادل اور ضابط، جو ہم نے کہا ثقہ جس راوی کو کہتے ہیں، اس سے لازم بنتا ہے کہ اس پر جو ہے اتفاق حاصل ہوا ہے. فہم مقدمون علی غیرہم فی روایاتہم، بس وہ مقدم ہیں، پہلے ان کو رکھا جاتا ہے مرتبے میں ان روات کے علاوہ جو دوسرے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ کتابوں کے اندر جو روات ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے روات کو جو ہے مقدم رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز راوی کو ثقہ، راوی کو درجہ دیتی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ حدیث بھی صحیح قرار دیتی ہے. اور امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے جن روات کا انتخاب کیا وہ ان کی صحت پر، ان کے اوصاف کی وجہ سے امت نے ان کو قبول کیا، جس کی بنیاد پر ان دونوں کی حدیثیں بھی پوری دنیا کے اندر اپنا مقام رکھتے ہیں روات کی وجہ سے. کیونکہ اگر روات ضعیف ہیں تو پھر متن کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سند ہے. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. آپ دیکھو جو یہ علم رجال ہے نا، یہ دین ہے تمہارا، آپ دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو. تو روات کے بعد ہی جو ہے وہ ہم تک، کیونکہ کسی تک ڈائریکٹ یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، یہ ائمہ کرام نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ روات میں انتخاب کر کے ان احادیثوں کو جو ہے تشکیل دیا ہے، جمع کیا کتابوں کے اندر شکل دی ہے. وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. کہتے یہ ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے جس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. یہ ایک ضابطہ بن چکا ہے ان دو کتابوں کے روات کے حوالے سے، پھر ان راویوں کے اوصاف کی وجہ سے یہ ایک ضابطہ بن چکا ہے، اصول بن چکا ہے. اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا ہے سوائے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس قاعدے سے باہر، اور وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور مصنف بھی جو ہے یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں مراتب کس اعتبار سے صحت کی جو شرطیں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے امام بخاری کو فوقیت تھی مسلم پر، پھر امام مسلم کو فوقیت تھی بقیہ دوسری کتابوں پر. وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا. پھر اگلی چیز آتی ہے، کہتا ہے اگر کوئی ایسی روایت نقل کی گئی ہو، یا پس کوئی اگر ایسی حدیث نقل کی گئی ہو جو ان دونوں کی شرط پر ہوگی، فَيُقَدَّمُ شرط البخاری وحدہ علی شرط مسلم.
پس وہاں پر کیا کیا جائے گا، صحیح بخاری جو ہیں امام بخاری کی جو تنہا ہوگی اس کو مقدم کیا جائے گا، یعنی اس سے اوپر ہے فَإِنْ كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا، بس اگر کوئی خبر یا کوئی حدیث جو ہوگی ان دونوں شرطوں کے ساتھ آئے گی، جو امام بخاری اور مسلم دونوں کے شروط کے موافق ہوگی، تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلَهُ، وہ اس سے بلند ہوگی جو تنہا امام مسلم روایت کرتے ہوں گے یا اس سے علاوہ اس سے کم درجے والا. یعنی یہ قسم جو چوتھی قسم بننے جا رہی ہے، اس قسم کے حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ان دونوں اماموں کی شرطوں کے مطابق ہو، دوسری کسی کتاب کے اندر ہو، دونوں کے شرطوں کے مطابق ہوگی، دونوں شرطوں کے مطابق ہوگی، وہ حدیث مقدم ہوگی کس پر، امام مسلم جس کو تنہا روایت کرتے ہوں گے، او مثلہ یا اس جیسا یا اس سے کم درجے والا. اس کے بعد ہے اگلی جو قسم وہ ہے وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا، اگر کوئی ان دو میں سے ایک ہی کے شرط کے مطابق پائی جاتی ہوگی، ایک ہی شرط کے مطابق پائی جاتی، فَيُقَدَّمُ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبْعًا لِأَصْلِ كُلٍّ مِّنْهُمَا، کہتے ہیں پس وہاں پر امام بخاری کی شرط کو جو ہے مقدم کیا جائے گا، کس سے، صحیح امام مسلم کی شرط پر. کیوں؟ تبعًا لأصل كل منهما، اس ضابطۂ کلیہ جو قاعدہ کلیہ بنا ہوا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، اصل کی رعایت کرتے ہوئے مقدم کیا جائے گا بخاری کی شروط کو مسلم پر. فخرج لنا من هذا ستة اقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، کہتے ہیں اس اعتبار سے جو بحث یہاں تک ہوئی ہمارے لیے جو ہے ظاہر ہوتی ہیں کتنی قسمیں، 6 قسمیں، جن کا صحت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے درمیان تفاوت ہے، فرق ہے. وَثَمَّةَ قِسْمٌ سَابِعٌ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں پس اسی کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، 7ویں قسم کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اجتماعًا أَوْ انفرادا، کہتے ہیں 7ویں قسم وہ ہوگی جو ان دونوں کے کسی کے شرط کے مطابق نہ ہوگی، چاہے وہ اجتماعی یا انفراد ہو، تنہا ان کی شرط کے مطابق، کسی اور کی، ان کے علاوہ جو ہیں محدثین، ان کے علاوہ جو ہیں کسی اور کی شرط پر ہوگی. جی صحیح کی شروط ہیں، ان دو کی شرطوں کے علاوہ کسی اور کی شرط پر ہوگی، وہ قسم جو ہے وہ 7ویں قسم، 7واں مرتبہ ہوگا درجات کے اعتبار سے. وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظْرِ إِلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، کہتے ہیں جو یہ تفاوت یا جو فرق ہے یہ اسی حیثیت کے اعتبار سے رکھا گیا ہے جو ذکر کیا گیا، اور وہ کون سا ہے، راویوں کی شروط اور ان کی صحت، ان کے ان اوصاف کی وجہ سے جن کو وہ مقام ملتا ہے، اس اعتبار سے یہ قسمیں بنتی ہیں. تو دیکھیے اب یہاں پر ہمیں اگر ہم خلاصے کے طور پر بولیں گے کہ کون سی 7 مرتبے یا 7 اقسام جو یہاں پر ذکر کیے گئے، 7 مرتبے ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلی قسم ہوگی جس کو کہتے ہیں متفق علیہ، متفق علیہ. دوسری قسم ہمارے سامنے آئے گی جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو، یا اس کی تخریج میں سے ہو. تیسری قسم آئے گی جو امام مسلم کی تخریج میں ہو، اور چوتھی قسم آئے گی جو امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی شرطوں کے موافق ہو، اور 5ویں قسم آئے گی جو خالی امام بخاری کی شرط پر ہو، اور 6ٹھی قسم آئے گی جو خالی امام مسلم کی شرط پر ہو، اور 7ویں قسم آئے گی ان دونوں اماموں کے جو شرط کے موافق نہ ہو بلکہ کسی دوسرے امام کی شرطوں کی موافقت ہو، جیسے ابن خزیمہ یا ابن حبان یا دیگر ائمہ کی شرطوں کے مطابق ہو. یہ ہو جاتی ہے یہاں پر 7 قسمیں. اور جو تفاوت ہے یا جو مرتبہ رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہے وہ صحت ضبط و عدالت جو ہم نے پہلے ذکر
کیا ہے، اسی اعتبار سے احادیث کے مراتب بنتے ہیں۔ اما لو رجح، یہاں پر جو ہے یہاں سے جو مصنف رحمہ اللہ ہیں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہیں مرتبہ کوئی ایسا قرینہ مل سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو درجات بنائے، نچلے درجے والی جو حدیث ہے، جو 7 مراتب ہم نے بنائی، اس کو اگر آپ کاپی پر تحریر کریں گے، اوپر سے پہلا مرتبہ متفق علیہ، دوسرا مرتبہ جو ہے وہ امام بخاری کی تخریج ہو، امام بخاری کی شرط پر ہو، امام بخاری کی تخریج میں جو امام بخاری اپنی کتاب کے اندر حدیث کو لایا ہو، تیسری قسم جس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں انفراداً لایا ہو، بخاری میں نہ ہو، چوتھی قسم بخاری مسلم کی شرطوں کے موافق ہو، پانچویں قسم بخاری کی شرط اور چھٹی قسم مسلم کی شرط۔ یہ مرتبے جو آپ کے سامنے ہوں گے کاپی پر، تو پھر آپ کہیں گے جو نچلے والا کوئی مرتبہ ہے ممکن ہے کبھی وہ اوپر والے درجے پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی قرینہ ہوگا۔ یہاں سے وہی بحث امام بخاری جو ہے بیان کرنا، امام بخاری امام حافظ ابن حجر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اما لو رجح قسم علی ما هو فوقه بامور اخرى، کسی خارجی امور کی وجہ سے، کسی باہر والے جو اس کے علاوہ ہوگا قرینہ جو مل جائے گا ہمیں، اس اعتبار سے کبھی ایسا ممکن ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے گی، تقتضی ترجیح جو ترجیح کا تقاضا کر دے ہوگی، فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا۔ کہتے ہیں پس اس وقت اس کو مقدم کیا جائے گا، کس پر؟ جو اس سے اوپر والا درجہ تھا، جو اس سے اوپر والا درجہ تھا، چونکہ کبھی کبھار یہ قاعدہ ایک بن گیا، إذ قد يعرض، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے للمفوق ما یجعلہ فائقا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فوقیت والا ہوتا ہے نا، مفوق اس پر مقدم کیا جاتا ہے، جو فائق ہے، جس کو مقدم جو ہے، وہ جو فائق ہے جو اوپر ہے، وہ کبھی کبھار اپنے ماتحت کے جو ہے اس کا ماتحت اس پر فوقیت پاتا ہے، ماتحت اس پر فوقیت پاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے، مثال اس کی ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی استاد ہو، اس کا شاگرد بھی کبھی اس سے اوپر نکل سکتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کما لو کان الحدیث عند مسلم، جیسے کوئی حدیث ہوگی امام مسلم نے جس کو لایا ہوگا، وہو مشہور، وہ مشہور ہوگی، قاصر عن درجہ تواتر، جو تواتر کے درجے کو مقام تک نہیں پہنچی ہوگی، یعنی مشہور ہوگی، لیکن حفتہ قرینۃ، وہاں پر اس کو کوئی قرینہ نے گھیرا ہوگا، سارا بہا یفید العلم، جو علم کا ہمیں فائدہ دے گی، اور اس حوالے سے ہماری لمبی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے، علم کا فائدہ دے گی، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا، اس وقت ہم کیا کریں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کی، ہم نے کہا تھا نا پہلے، جس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہوگا اکیلے نے، وہ حدیث زیادہ مضبوط ہے کس سے؟ جس حدیث کو امام مسلم نے اکیلے نے روایت کیا ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ فوقیت دو گے امام بخاری کی مسلم پر، امام بخاری کی حدیث پر، کسی حدیث پر، لیکن وہ کون سی حدیث ہوگی؟ اذا کان فردا مطلقا، جو فرد مطلق ہوگی، اور فرد مطلق سے مطلب یہاں پر یہ وہ فرد مطلق فرد نسبی ہرگز نہیں ہے، یہاں پر فرد سے مراد فرد ہے، فرد سے مراد فرد ہے، یعنی جو عزیز نہیں ہوگی، جو عزیز نہیں ہوگی، جیسا کہ اس کی ایک محقق نے اس حوالے سے جو کلام یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اگر عام طالب علم جب پڑھے گا فرد مطلق، وہ سوچے گا شاید اس کی یہ وہی قسم ہے جو فرد نسبی یا غریب نسبی کے مقابل تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے چاہے وہ فرد مطلق ہو یا فرد نسبی ہو، اگر کوئی حدیث امام بخاری نے اکیلے نے روایت کی ہوگی جو فرد ہوگی، جو فرد ہوگی، اور امام مسلم کے اندر کوئی حدیث ہے جو مشہور ہوگی، جو مشہور ہوگی، وہ مقدم ہے کس پر؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس حدیث پر، خالی اس حدیث پر جو فرد تھی بس۔ وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخْرِجَاهُ مِنْ تَرْجُمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ، کہتا ہے اسی طرح، بالکل اسی جیسے
جیسے کوئی حدیث ہوگی جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنے ترجمے کے اندر، ترجمہ باب کے اندر ذکر نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ حدیث کسی اور کتاب کے اندر ہوگی، لیکن کیا ہوگا وہاں پر اس حدیث کی جو سند ہوگی اس کو وصف بیان کیا ہوگا، اس کے صفات بیان کی ہوگی کہ وہ اصح الاسانید ہیں، جیسے مالک کرتے ہیں روایت نافع سے اور نافع ابن عمر سے، یہ بھی ان اسانید میں سے مانی جاتی ہے جن کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَرَضَ بِهِ أَحَدُهُمَا مثلاً، کہتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں گے، اس حدیث کو، حالانکہ وہ حدیث کسی دوسری کتاب کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ہم اس وقت مقدم رکھیں گے اس حدیث پر جو امام بخاری یا مسلم نے اس کو تنہا تنہا نقل کیا ہوگا، لا سیما، خاص کر اذا کان فی اسنادہ من فیہ مقال، جب کوئی وہ ایسی سند ہوگی جس سند پر مقال ہو، کلام کیا گیا ہو، جس پر کلام کیا گیا ہو، تو اس بنیاد پر ہم اس وقت اس اصح الاسانید کی والی روایت کو مقدم کریں گے اس حدیث پر جس کو امام بخاری نے اکیلا روایت کیا ہو یا امام مسلم نے اکیلا روایت کیا ہو، خاص کر کہتا ہے کہ وہ احادیث یا وہ سندیں جن پر کلام ہوا ہے، وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر یہاں سے آگے گفتگو ہوگی۔ ھذا ما بدأ لی والعلم عند اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔